الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کوئی چیز خود سے نہیں بنی. دنیا کا کوئی کام خود سے نہیں ہوتا. خود سے آپ نے دیکھا کہ کوئی جہاز اڑ گیا ہو، خود سے کوئی گاڑی چلی ہو، خود سے کوئی جو ہے بارش ہو گئی ہو، نہیں، سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت جو ہے یہ اللہ کی ذات میں ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کسی کی پابند نہیں ہے، وہ کسی سے مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی فیصلہ فرما لے وہ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لے، جس بات کا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، اس کے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کا نظام بہت بڑا نظام ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے، اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو جو عمل دیا ہے وہ نماز دی ہے. وہ نماز دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب نماز ملی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے مانگو مدد. کیسے مانگو؟ صبر کرو. دنیا میں جو حالات آ جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں ایسا نہیں ہوگا ہر ایک آدمی، یہاں ہر آدمی امتحان میں. ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس پر کوئی غم نہ آئے، ایسا کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں ہے جس پر کوئی بیماری نہیں آئے، جس پر کوئی تکلیف نہیں آئے، جس پر کوئی ناگواری پیش نہیں آئے، اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی حال پیش نہیں آئے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے خاندان سے کوئی مرا نہ ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. لہٰذا جو اللہ کا فیصلہ ہو اس کائنات میں اس پر صبر کرے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرے، دل سے راضی رہے کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، خوش ہوں. اور دوسری چیز اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز پڑھے. جب نمازی نماز شروع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ قبلے کی دیوار پہ وہ کوئی تھوک پڑا ہوا ہے، کسی نے تھوکا ہے. آپ بہت ناراض ہوئے. آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے کسی سے کچھ بات نہیں کی اور خود جا کر کے اس تھوک کو صاف کر دیا. یہ آپ کی سخت ناراضگی تھی. آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے کسی اور کو نہیں فرمایا، خود جا کے اس کو صاف کیا اور فرمایا: ان المصلی یناجی ربہ. نمازی تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. فإن اللہ تعالی قبل وجہہ. اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ سامنے ہے اور وہ اللہ سے بات کر رہا ہے.
ایک آدمی کسی بزرگ سے بات کر رہا اور اس کے سامنے تھوک دے، کتنی بری بات ہے، کتنی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ تو نمازی نماز کے ذریعے سے اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے نا، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کسی گورنر صاحب سے، کسی بڑے آدمی سے، کسی وزیر سے، کسی سے میں بات کر لوں اور وہ میرا کام کر دے گا، اس تک میری بات پہنچ جائے، جیسی میں اس کے پاس پہنچوں گا میرا کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ نماز ہے۔ آپ نے جب نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ دیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس پر بارش کی طرح برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نماز میں بندے سے کیا فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اے میرے بندے آپ جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی فرض نماز پڑھ لے تو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اپنی دعاؤں کے لیے فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ یا اللہ جب فرض نماز آئے گی ہم فرض نماز پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ نماز اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو اگر کسی ایسے آدمی سے جو بڑا ہو، وزیر ہو، کوئی اس طرح کا آدمی ہو، اس سے ملاقات کا موقع ملے تو آدمی کیا چاہتا ہے کہ ملاقات مختصر ہو اور لمبی ہو؟ بتائیں، لمبی ملاقات ہو، بہت ساری باتیں کریں، ہر بات اس سے کریں۔ تو نمازی اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اس کو نماز لمبی پڑھنی چاہیے، مختصر لمبی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قدموں میں گر گیا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سامنے گر گیا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ اذا کان ساجدا، سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جب اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، سجدہ اس نے شروع کیا، اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدے میں اللہ سے دعا مانگو، سجدے میں، اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سجدے میں قرآن کی دعائیں اور حضور کی دعائیں، یہ دعائیں اللہ سے مانگا کریں، یعنی اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، جو قرآن کی دعائیں وہ مانگ سکتے ہیں، قرآن کی دعائیں مانگے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک دعا ہے ایاک نستعین۔ ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم ہر بات میں، ہر کام میں، ہر چیز میں آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں، آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں کہیں ایاک نستعین، اے اللہ میرا دل میں لے کر آئیں وہ فلاں کام۔ اللہ کو تو دل کا پتہ ہے نا، انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سنتے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ آئیں اور انہوں نے چپکے چپکے باتیں شروع کی۔ میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہی، میں نے نہیں سنی۔ اب وہ پریشان تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، اور اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے مسئلے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی، اللہ نے اس کی بات عرش پہ سن لی۔ حضرت عائشہ فرماتے میں تو سن نہ سکی اور اللہ نے سن لی، تو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کو سنائے۔ تو جب سجدے میں جائے تو دعا کیا مانگے؟ ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، جو جو کام دل میں آئے، ایاک نستعین، اے اللہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے،
ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں فلاں کام۔ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے لیے آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آپ ہیں، میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اور کسی کے پاس جاؤں گا نہیں، میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، میرا صرف اللہ ہے۔ جب انسان کی نظر کسی اور پر بھی ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، صرف نگاہ اللہ پر ہو۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اچھائی، خیر، رحمت، بھلائی، خوبی، جو بھی اچھائی ہے وہ حسنہ میں آتی ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد اے اللہ یہ بیماری دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے۔ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ تو سجدے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہو جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز ہے، نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي لَمَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھو گے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اس کائنات کا ایک غیبی نظام ہے، وہ غیبی نظام کیا ہے؟ بارش انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ غیب سے خدا کا نظام چلتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں بارش ہو جاتی ہے، جب چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔ ہواؤں کا چلانا، سورج گرہن، چاند گرہن، جو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے گئے اور آپ نے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش بھیج دی، بارش آ گئی۔ خدا کا غیبی نظام جو غیب میں ہے، جو اللہ کی قدرت اور طاقت سے چل رہا ہے، جو فرشتوں کی مدد سے جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو اپنے موافق کرنے کے لیے نماز۔ حالات اللہ کے بس میں اور اختیار میں ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے کہ حالات آپ کے بس اور اختیار میں ہو جائے، آپ کے موافق ہو جائے، آپ اللہ کو ساتھ کر لیں نماز پڑھ کر۔ جیسی آپ نے نماز پڑھ لی آپ کے ساتھ اللہ ہو گئے، آپ کے ساتھ اللہ ہو گئے، آپ کا کوئی کام نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر ہم اتنے پریشان ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مصر کے گورنر کو خط لکھوں گا اور وہ اتنا بڑا قافلہ گندم کا، اناج کا بھیجیں گے کہ اس کا ایک اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ یعنی مدینے سے مصر تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے ہی ہے، تقریباً 2000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر لمبی لائن اونٹوں کی آئے گی اور مدینے کا قحط ختم ہو جائے گا۔ وہ قافلہ آیا، گندم آئی، اور پھر بھی قحط ختم نہیں ہو، لوگ پھر پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی نے ایک جانور، ایک دمبا بکری ذبح کی، تو قحط ایسا تھا کہ اس میں سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں نکلا، سوائے خون کے کچھ نہیں نکلا، ہڈیاں تھیں، گوشت نہیں تھا۔ جانور جب ذبح کیا تو اس میں صرف خون اور صرف ہڈیاں، کچھ نہیں۔ ان کی زبان سے نکلا وا محمدہ، ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسے خیروں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، خوشیوں کا زمانہ تھا۔ سو گئے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا جاؤ عمر سے کہہ دو، عمر تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، کیا ہوا تمہیں، کیسے بدل گئے تم؟ انہوں نے جا کے خواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے مسجد تشریف لائے اور فرمایا الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان ہوتا تھا کہ آؤ مسجد آؤ، مسجد آ گئے۔ صحابہ سے پوچھا بھی بتاؤ میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنایا کہ عمر کیا ہو گیا تمہیں،
ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ ہاں عمر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، آپ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ گورنر ہماری پریشانی دور کرے گا، آپ نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ حضرت عمر نے کہا اوہو، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ فوراً صحابہ کرام کو لے کے نکلے اور جا کر کے حضور صلی اللہ سے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بارش تو آپ کے اختیار میں ہے، قحط دور کرنا آپ کے اختیار میں ہے، روزی دینے والے آپ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی بارشیں شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت سے وہ سارا قحط ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ دینے والے ایک اللہ ہیں، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے لوگوں کا کرائے پر، کچھ رقمیں تھیں، کچھ چیزیں تھیں، وہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں جنگل آ گیا، اس جنگل میں ایک ڈاکو ملا، اور اس ڈاکو نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو مال ہے وہ مجھے دے دو، کہا لے لو۔ انہوں نے کہا میں آپ کو قتل بھی کروں گا۔ کہ بھائی قتل کیوں کرو گے؟ کہ بھائی میں مال دے دیا اب چھوڑ دو۔ کہ نہیں میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ ایسے کرو کہ مجھے جو ہے نا آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ کہا پڑھ لو، اور کہا کہ یہ جو لوگ جن کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی یہاں پہ میں نے ان سب کو قتل کیا ہے لوٹ کے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، تمہاری نماز سے کیا ہوگا؟ ہاں نماز شروع کی، اور نماز کے اندر انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر کل شیء یا مغیث واغثنی۔ اس کے آخر میں کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ 3 مرتبہ یہ کہا۔ جیسی انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا تو ایک سوار آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی گردن دور جا کے پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً جا کے اس سوار کو پکڑا، نماز ختم کی، اور اس سوار کو کہا بھائی ٹھہر جاؤ، کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب پہلی مرتبہ تم نے کہا یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے اللہ میری مدد فرما، تو تیری آواز آسمان تک پہنچی، آسمان میں آواز گونج گئی، اور آسمان میں یہ آواز آ گئی کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اس کے مسئلے ہیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ تم نے دعا کی یا مغیث واغثنی، تو تیری آواز عرش سے جا کے ٹکرائی، عرش تک تیری آواز پہنچ گئی، اللہ پاک کو آواز تیری پہنچ گئی۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے 3ری مرتبہ کہا یا مغیث واغثنی، اللہ نے کہا جاؤ۔ میں چند لمحوں میں نیچے اتر آیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ نماز میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے بہت بیچارہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی بھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے فجر کی نماز میں آپ کو سب سے کم نمازی نظر آئیں گے، سب سے کم نمازی آپ کو فجر کی نماز میں نظر آتے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو ان کے کام کیسے بنیں گے؟ ایک اور واقعہ لکھا ہے کوفہ، اس میں ایک کلی تھا جو لوگوں کا سامان لاتا لے جاتا تھا اور لوگوں کے کام کرتا تھا۔ ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہو؟ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اس فلان جگہ پہ آپ وہ جو راستہ جاتا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ تو وہ ایک دوسرے راستے سے لے جانے لگا۔ اس نے کہا جی یہ راستہ تو نہیں ہے۔ کہا نہیں یہ بہت اچھا راستہ ہے، میں کئی مرتبہ اس پہ گیا ہوں۔ ایک ویرانے والے راستے سے لے گیا اور آگے جا کے ایک جنگل خوفناک آ گیا۔ اب وہ راستہ بند ہے، آگے کچھ نہیں ہے، اور اس نے تلوار نکالی اور کہا میں تجھے قتل کروں۔ اس نے کہا کہ بھائی جو پیسے لینے ہیں تو لے لے۔ نہیں میں آپ کو پہلے قتل کروں گا، پیسے بات کی بات۔ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے۔ انہوں نے نماز شروع کی اور وہ تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے، اور یہ اس بیچارے کو قرآن وہ تقاضا کر رہا تھا کہ مارنا چاہتا ہوں تجھے، اور یہ کہہ رہا کہ میں کون سی آیت پڑھوں۔ اس کی زبان پر آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ اللہ
جو پریشان حال اور مصیبت زدہ آدمی کی پکار کو سننے والا ہے اور اس کا جواب دینے والا ہے، اس کے کام کو بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کون ہے وہ جو پریشانیوں سے بچانے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، غموں سے بچانے والا؟ وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ جیسی اس نے یہ آیت شروع کی اور بار بار یہ آیت پڑھ رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس کو قتل کر دیا، وہ مر گیا۔ اس نے سلام پھیرا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے تیری دعا پر مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے تیری مدد کے لیے۔ خدا کا ایک نظام ہے، یہ کائنات اللہ کے ارادے سے چلتی ہے، اللہ کی قدرت سے چلتی ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہی ہے۔ ایک اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا، اس اللہ کو خوش کرنا، اس کی مدد سے کام کا بنانا، یہ نماز ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نماز دی ہے۔ اپنی نماز پر محنت کریں، نماز پر محنت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات 1/3 رات رہ جاتی ہے، 2-2:30 بجے آسمان پہ، اللہ کا عرش آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی آدمی اٹھ کر اس کا 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں جانے دے۔ مانگے تو صحیح۔ دنیا کے لیے ہم کتنے دھکے کھاتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، منتیں خوش آمدیں کرتے ہیں، رات کو 2-2:30 بجے اٹھ کر 5 منٹ میں وضو کرے، 5 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھے، 5 منٹ کی دعا مانگے، 10 منٹ اللہ کو دے دے، 10 منٹ آپ دیکھیں اللہ اس کے کام کیسے بناتے۔ روزی کا مسئلہ ہے، حفاظت کا مسئلہ ہے، کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ سارے مسائل کو حل کرنے والا، ساری مشکلات سے نکالنے والا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا، اور راستہ اس کا نماز ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔